جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے بلاخص ہمارے زیادی برادران کے، خانوادہ کے، خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کو شامل فرماتے ہوئے سب کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے زحمت فرمائیں ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ الطیبین، ایک صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ان مجالس میں ہمارے برادران کی وہ تمام زحمات جو پورے خلوص محبت کے ساتھ انہوں نے انجام دی ہیں، ان کی خداوند متعال کے ہاں بحق ائمہ اطہار شرف قبولیت کے لیے آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کو شامل کرتے ہوئے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی اور شیعہ اور اہل سنت بھائیوں کی، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت صلوات ہے، بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے، اور اس خمسہ مجالس میں الحمدللہ خداوند متعال نے ذکر اہل بیت کے توسط سے آپ کی خدمت عالیہ میں جو گزارشات پیش کرنے کی سعادت بخشی ہے، اس پر پروردگار عالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے بحق محمد و آل محمد، بحق کریم اہل بیت یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ حاضرین کی تمام مشکلات پروردگار عالمین آسان فرمائے۔ خداوند متعال بحق کریم اہل بیت ہمارے ان برادران کی یہ زحمات کے صدقے میں ان کے مرحومین بالعموم اور ان کے والد مرحوم و مغفور کو بالخصوص اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ ان کی جدہ کی شفاعت ان کے شامل حال فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ان مجالس کے صدقے میں انہیں ہمارے لیے ہماری قبر کا ذخیرہ اور نور بنائے۔ سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات۔ صلی علی محمد و آلہ۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو میں اگرچہ کچھ باتیں ظاہر خمسہ مجالس اور اس میں بعض چیزیں جو ضروری سمجھتا تھا اس خمسہ مجالس میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی، اور الحمدللہ آپ سب کا شکر گزار ہوں، مومنین کا، حاضرین کا، کہ آپ نے جس محبت سے بندہ حقیر کی تلخ و شیریں باتوں کو سماعت فرمایا، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے، اگرچہ عنوان گفتگو کے بہت سے پہلو تشنا رہ گئے، لیکن میں نے بارہا تکرار کیا ہر روز اس آیا کے ضمن میں کہ پروردگار عالمین نے جن سے حسد ہوا ہے ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہستی جس سے حسد ہوا تمام علماء اعلام اسلام کہتے ہیں کہ حسد کرنے والے یہودی ہیں، اور جن سے حسد ہوا وہ سرکار دو عالم کی ذات ہے۔ تو اگر سرکار کی ذات ہے جیسا کہ یہ درست ہے، تو پھر آیت کے حصے میں ہی پروردگار نے صرف سرکار تک یہ حسد رکا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھا ہے۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم، سلطنت عظیم عطا کی۔ اور آپ جانتے ہیں پروردگار کی نظر میں جب سلطنت، جب ملک عظیم کہا جائے تو اس سے مراد ظاہری اقتدار نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر اگر کوئی پوری دنیا پر بھی قابض ہو جائے اور الہی اصولوں کے مطابق نہ ہو تو وہ غاصب ہے، وہ وارث نہیں ہے۔
پروردگار نے ملک عظیم جس کے عطا کرنے کا اپنے فضل کے تحت ذکر کیا ہے اور مختص کیا ہے آل ابراہیم کے ساتھ۔ اب کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد حضرت سلیمان نبی کی سلطنت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن میں وہ نبی اور سلطنت ملے انہی سے یہودی حسد کریں؟ تو ان کا حسد کسی ایسی سلطنت سے ہے جو ابھی رونما ہوئی نہیں، لیکن آل ابراہیم میں ایک فرد کو اللہ ایسا ملک عظیم عطا کرے گا کہ جس کی سلطنت کا ایک سرا مشرق اور مغرب، شمال و جنوب ہوگا، اور یہ وہی سلطنت ہوگی جس میں اللہ ویسے انسانوں کو عدل دکھائے گا جیسے وہ چاہتا ہے، اور اسی عادلانہ نظام کا نام ظہور امام زمان ہے۔ اگر آل ابراہیم سے مراد آل اسماعیل ہے اور آل اسماعیل میں وہ ملک عظیم کے عطا کرنے کا مصداق سرکار کو قرار دیا جا رہا ہے تو پھر بھی کوئی تضاد نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ملک عظیم جو آخری کو ملے گا یہ سرکار کے وجود کا تسلسل ہی تو ہے، نہیں توجہ ہو رہی، سرکار کے وجود کا تسلسل ہی تو ہے، اور اتنا عظیم تسلسل ہے کہ جب بھی اس کے آنے کی خبر دی ہے بارہ نے اور سرکار نے تو ایک ہی جملہ کہا کہ یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، وہ عدل و انصاف سے پوری دنیا کو پر کر دے گا، اور سرکار کے آنے کا مقصد و ہدف یہی تھا کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو۔ ایسا ہی تھا نا، جیسا سرکار چاہتے تھے ویسا ہو نہ سکا، تو وہ ہستی جو سرکار کی وہ تمام بلکہ تمام انبیاء اولیاء اوصیاء کی آرزوؤں کو ان کے درجہ تکمیل تک پہنچائے گی، اسی کا نام امام زمان ہے۔ بہرحال ہوا، اس حوالے سے وضاحت بھی ہوئی، لیکن میں نے 2 دن سے ایک جملہ کہا، جلدی جلدی اس کی وضاحت ہو جائے تاکہ کسی کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بات نہ رہے کہ آل ابراہیم کا مصداق سرکار ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 128 اور 129 اس پر بین دلیل ہے۔ میں نے پہلی آیت آپ کی خدمت عالیہ میں دوسری مجلس میں تلاوت کی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو بلند فرما رہے تھے تو مختلف دعائیں کی ہیں۔ کیوں دعائیں کی؟ چونکہ موقع غنیمت تھا۔ کیوں غنیمت تھا؟ چونکہ اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے تھے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دعائیں کی۔ پہلی دعا، پروردگار ہم سے ہماری یہ محنت قبول کر لے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے شرف قبولیت دے دے۔ توجہ ہے، بس سب سے پہلا مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ پروردگار ہماری ہر زحمت قبول کر لے، ان شرائط پہ پوری اتر آئے کہ وہ قبول کر لے۔ انکا انت السمیع العلیم، آیت نمبر 128۔ اگلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تکرار ہونے والا جملہ ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، یعنی انبیاء کی زبان سے سب سے زیادہ جس جملے کا تکرار ہے وہ لفظ رب ہے، لفظ رب ہے۔ اور امیر المومنین نے بھی جو مقام فخر میں بیان کیا وہ یہی کیا۔ میں نے بارہا یہی وہ مناجات امیر المومنین کے جملے عرض کیے ہیں کہ الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو میرا رب ہے۔ پھر ہم سورہ الحمد میں ہر روز کم از کم 2 رکعت سے کم تو نماز ہے ہی نہیں، اس 2 رکعتی نماز میں جو واجبی ہیں ان میں 2 دفعہ پھر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ایسا ہی ہے نا، جو عالمین کا ہے۔ تو یہ صفت رب پروردگار کو پسند ہے، کیوں؟ چونکہ اس میں تربیت کا پہلو ہے، اور تربیت کہتے ہیں کہ ہر وجود کے اس کمال تک پہنچانا جو اس میں رکھا گیا ہے۔
اس لیے پروردگار ہم سب کو اس کو آنے کے لیے وہ تمام عوامل مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے ہم کمال تک پہنچے۔ پروردگار رب کا معنی صرف پالنے والا نہیں، یہ جسم اور وجود کو پرورش دینے والے کو صرف رب نہیں کہتے، وہ ایک مصداق ہے۔ رب کا جامع کامل اکمل معنی یہ ہے رب سے ہی مربی نکلا ہے جو تربیت کرے اور تربیت کر کے وہاں پہنچائے جہاں کے وہ قابل اور لائق ہے۔ تو پروردگار ہمارا رب ہے، اس کی ربوبیت کا ہی یہ پہلو ہے کہ وہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے۔ توجہ ہے، یہ نمائندے ہماری تربیت ہی کرتے ہیں نا، یزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ۔ چلیں بہت سارے پہلو ہیں، ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ ربنا دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹا کو، ابراہیم اور اسماعیل کو اپنی نسبت ہمیشہ مسلمان رکھنا۔ مسلمین لکا، ہمیں مسلمان رکھنا، مسلمان، وجعلنا مسلمین لکا، اپنی نسبت اپنے لیے ہمیں مسلمان رکھنا۔ کیا معنی؟ یعنی ہم اگر تسلیم ہوں، ہم اگر جھکیں تو صرف تجھے، کسی کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم نہ ہو۔ ربنا بے توجہ رہے گی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنی نسبت مسلمان رکھ۔ یہ آیت، اسی آیت اور دعا کا اگلا جملہ، ربنا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا، یہ واو اسی ربنا کی ہے۔ اے ہمارے رب، مجھ کو اور میرے اس بیٹے اسماعیل کو دونوں کو مسلمان رکھنا، ومن ذریتنا، اور ہم دونوں کی ذریت میں، امتن مسلمتن لکا، ایک ایسا گروہ مسلمانوں کا ہمیشہ باقی رکھنا۔ نہیں توجہ ہوئی، کاش اس جملے پہ توجہ ہوتی، تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آیت ہے سورہ بقرہ آیہ نمبر 128، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور کعبے کے پاس کھڑے ہو کر اور کہہ رہے ہیں ہم دونوں باپ بیٹا کو بھی مسلمان رکھنا۔ اگلی دعا، ہم دونوں کی ذریت میں، اس وقت ابھی اسماعیل تو تھے ہی نہیں، ابھی تو صرف حضرت اسحاق تو تھے ہی نہیں، اسماعیل ہی تھے نا، تو کہہ رہے ہیں ہماری، میری، اب اپنی ذریت میں بھی کہتے تو پھر بھی اسماعیل مصداق ہے، اور پھر ذریت کا لفظ دونوں کے لیے کہہ کے ثابت کر رہے ہیں کہ مجھ سے جو نسل چاہے اسماعیل سے چلے، جملہ توجہ فرمانا ہے ذرا مشکل ہے، چاہے اسماعیل سے میری ذریت چلے، ذریت کہہ رہے ہیں، خاندان نہیں توجہ ہوئی، خاندان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، ذریت کا دائرہ محدود ہے۔ خاندان میں وہ کزن بھی آتے ہیں جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، وہ بھی آتے ہیں، ادھر والے ادھر والے، توجہ رہے، اسے خاندان کہتے ہیں، اسرہ۔ توجہ فرمائیں، یہ نہیں کہہ رہے میرے خاندان میں مسلمان گروہ باقی رکھنا، فرما رہے ہیں میری ذریت میں، ذریت کہتے ہیں جو بندے سے نسل چلے، بیٹا اس کا بیٹا اس کا، وہ نیچے تک جہاں تک جائے، اور جب نیچے سے اوپر آئے تو جد ایک ہو جائے۔ توجہ نہیں ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں ذریت۔ ہر انسان کی ذریت وہ ہے جس تک جا کے اس کا شجرہ اینڈ ہو جائے، وہ اس کی نسل ہے، ذریت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے میرے پروردگار ہم دونوں کی ذریت میں مسلمان گروہ باقی رکھنا۔ تو کم از کم حضرت ابراہیم کی اس دعا پر ہی ایمان لے آؤ کہ آل اسماعیل میں ہر دور میں ایک ایسا گروہ مسلمان رہے گا
جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بنتا رہے. نہیں ابھی کچھ دوست پہنچ رہی، ان کے لیے بات واضح نہیں ہو رہی، اس لیے وہ پریشان ہے. سننا، میں کہہ رہا ہوں آل اسماعیل میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہمیں مسلمان بھی رکھنا، اور صرف ہمیں نہ رکھنا، ہماری ذریت میں بھی مسلمان ویسے ہی رکھنا جیسے ہم دونوں باپ بیٹا ہیں. تو کیسے تھے دونوں باپ بیٹا؟ سننا، بتا دیا. کہتے ہیں وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ، اور ہمیں یہ مناسک حج دکھا کہ کیسے انجام دینے ہیں. دو جملے جو اوپر والے ہیں آیت کے، توجہ رہے. ایک، ہم دونوں باپ بیٹا کو مسلمان رکھنا، یعنی ہم کسی بت کے سامنے نہ جھکیں. اور یہی امتیاز میری ذریت میں ایک ایسے گروہ پر باقی رکھنا، ایک فرد پر نہیں کہہ رہے، شاید بات پہنچ جائے. کہہ رہے ہیں میری ذریت میں کم از کم ہر دور میں کچھ ایسے افراد رہے جو ویسے مسلمان رہیں جیسا میں ہوں. کیوں؟ تاکہ اس بیت اللہ میں صرف بت پرست نہ رہ جائیں. نہیں یار توجہ نہیں ہو رہی. فرماتے ہیں اس بیت اللہ کے قریب صرف بت پرست نہ رہ جائیں، کوئی تو خدا پرست بھی رہے. توجہ رہے گی ماشاءاللہ. آپ متوجہ ہو رہے ہیں؟ مجھے خوشی ہے. توجہ فرمائیں. سورہ بقرہ آیا نمبر 128. اب آئیں آیا نمبر 129. اس سے بھی واضح حضرت ابراہیم کی دعائیں عرض کر رہا ہوں، اور دعائیں بھی کعبہ جب بنایا. حضرت اسماعیل بھی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کی، ساتھ ہیں، اور حضرت ابراہیم ہیں، دونوں باپ بیٹا، اور دعائیں کر رہے ہیں. دعا کرتے کرتے پھر دہرا رہا ہوں معذرت. پہلی دعا کہ ہماری یہ محنت قبول کر لے. دوسری دعا ہم دونوں باپ بیٹا کو مسلمان رکھنا. تیسری دعا ہماری ذریت میں ایک مسلمان گروہ ہمیشہ باقی رکھنا. چوتھی دعا ہمیں مناسک حج دکھا کیسے ہیں. اب آؤ پانچویں دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ وہ جو مسلمان رکھنا نا گروہ، انہی میں وہ آخری رسول بھیجنا. آپ متوجہ ہو گئے؟ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ برادر محترم قرآن مجید سے بہت محبت رکھتے ہیں. مجھے انہوں نے واٹس ایپ کیا، جتنا میں نے 5 مجلسوں میں پڑھا تمام آیات کو اسی ترتیب سے. مجھے خوشی ہوئی، اللہ کی قسم محبت ہے ان کی، اور واقعاً خوشی ہوئی کہ مجلس سننے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، اور اس سے خوشی ہوتی ہے. میں اس لیے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ قرآن کی عزت ہے. ہاں یہ قرآن کی عزت ہے جو اسنا قرآن مجید پہ واقعاً تمسک بالقرآن اور تمسک بے اہل بیت دونوں سے ضروری ہے. اور جس نے قرآن کی طرف رجوع کر لیا اسے ہی اہل بیت درست سمجھ میں آئیں گے. چونکہ قرآن اگر کچھ سمجھاتا ہے تو صرف کلام خدا سمجھاتا ہے، اس کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتے. اور اسی طرح کلام خدا بھی بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آتا. چلے ایک جملہ درمیان میں کہوں، آپ اس کی لذت بھی لے لیں گے. میں نے حدیث ثقلین کے ضمن میں یہ عرض کیا تھا، ایبٹ روڈ بھی اس سال عرض کیا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں اور نہ ہی جدا ہو سکتے ہیں. اس عدم جدائی یعنی جدا نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں بتاؤں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کوئی آیت ہو اور اس کا علم آل محمد کے پاس نہ ہو. بات پہنچ گئی. چونکہ جہاں اہل بیت ہمیں اس آیت کا معنی نہیں آتا، جدائی ہو گئی. نہیں ہوگی، توجہ نہیں ہوئی بھئی، جدائی ہو گئی نا. چونکہ اہل بیت اس کا معنی اگر نہیں جانتے تو جدا ہو گئے. اور سرکار نے فرمایا تھا جدا نہیں ہوں گے. اس کا معنی جو قرآن میں ہے وہ آل محمد کے سینوں میں ہے. اب قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خدا نے کہا کوئی خشک و تر ایسا نہیں،
حقائق عالم میں کوئی حقیقت نہیں جو قرآن میں نہ ہو، اور یہی قرآن آل محمد کے سینوں میں ہے۔ ایسے ہی تھوڑا ہر امام نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جو جی میں آئے پوچھو۔ یا آئے جزاک اللہ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ ہو گئی۔ چلے ایک جملہ ادھر کہا ایک ادھر کہہ دوں۔ اہل بیت کیسے جدا نہیں قرآن سے؟ یہ بھی تو کہہ دیا کہ قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوتا، وہ تو معنی بتا دیا کہ کوئی آیت نہیں جس کا معنی آل محمد کے پاس نہ ہو، تو جدا ہی نہیں ہوگا۔ اب آل محمد قرآن سے الگ کیسے نہیں ہوتے؟ سننا، مثلا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اہل بیت معصوم ہیں یا نہیں، بولیں مانتے ہیں؟ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، سچے مانتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے مانتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ان کی ولایت کو خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔ تو یہ سارے دعوے تھے کہ وہ معصوم ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اہل بیت کی عصمت پر دلیل کیا ہے، تو آپ آیا تطہیر پڑھیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر میں پوچھوں کہ آل محمد اللہ کے بنائے سچے ہیں، دلیل کیا ہے، آپ آیا مباہلہ پڑھیں گے، نہیں توجہ ہو رہی۔ اگر میں پوچھوں آل محمد کی محبت واجب ہے، دلیل کیا ہے، آپ آیا مودت پڑھیں گے۔ اگر میں پوچھوں کہ آل محمد کی ولایت کا اعلان کہاں ہوا، تو آپ یا آیہ ولایت پڑھیں گے یا آیہ تطہیر یا آیہ غدیر پڑھیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں توجہ نہیں ہوئی۔ دعوے ادھر تھے، دلیل ادھر تھی۔ آئے ہائے، سارے دعوے آل محمد کرتے رہے اور دلیل قرآن دیتا رہا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا، اور نہ انہیں جدا کرنا، نہ جدا کیا مانا؟ قرآن کو آل محمد سے الگ ہو کے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں توجہ ہو رہی۔ اور بھئی کس آیت کا کیا معنی ہے خود نہ کرنا، نہیں میری بات پہنچ رہی۔ کس آیت کا کیا معنی ہے خود نہ کرنا، وہی کرنا جو آل محمد نے کیا ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ یا چونکہ قرآن میں صرف محکم نہیں، متشابہ بھی ہے یا نہیں؟ ان متشابہ کا علم راسخون فی العلم کے پاس ہے، اور وہ راسخون فی العلم آل محمد ہے۔ چلے ایک اشارہ بس کرتا ہوں، وضاحت بھی نہیں کروں گا۔ قرآن میں اگر ید اللہ آیا ہے، عین اللہ آیا ہے، وجہ اللہ آیا ہے، اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے نا، ہاتھ کی، آنکھ کی اور زبان کی، ان کے معنی خود نہ کرنا۔ میری بات نہیں پہنچ رہی۔ یہ ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ کے معنی خود نہ کرنا، ان سے پوچھنا کہ ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ کا معنی کیا ہے، تاکہ دونوں چیزیں محفوظ رہیں۔ عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ کا معنی ایسا نہ کرنا کہ اللہ مجسم ہو جائے، چونکہ جن کا اللہ مجسم ہو جائے وہ آل محمد کا بتایا ہوا خدا نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ بات پہنچنی چاہیے، بات پہنچنی چاہیے۔ چونکہ ہم خدا کو جسم والا مانتے ہی نہیں، توجہ نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا خدا مجسم نہیں ہوتا، جو مجسم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا؟ جو مجسم ہو جائے وہ خدا، تو پھر ید اللہ کا معنی یہ ہاتھ نہیں، عین اللہ کا معنی بھی یہ آنکھ نہیں، وجہ اللہ کا معنی بھی یہ چہرہ نہیں، صرف لسان اللہ کا معنی یہ زبان نہیں۔ ان سارے الفاظ کے ایک حقیقی معنی ہے جن میں شان ربوبیت بھی باقی رہتی ہے اور عظمت اہل بیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ممبر آل محمد پر اللہ کے مجسم ہونے کا تمہیں کوئی تاثر دے تو سمجھ لینا اسے عقیدہ توحید آل محمد سمجھ میں نہیں آیا۔ یار میں بات کچھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ہمارے ممبر سے بھی کہے کہ بس انہوں نے کہا کہ اللہ کیسا ہے، کہا ایسا ہے، نا علی ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، چونکہ جو ایسا کہے گا وہ قرآن کی مخالفت کرے گا۔ قرآن نے کہا ہے لیسا کمثلہ ہی،
وہ کسی کے مثل نہیں ہے، اور جب کوئی کہے ایسا تو مثل ہو گیا، اور جو یہ کہے وہ وارث قرآن نہیں ہے۔ توجہ ہو، بس ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ کے عوام بات نہیں نہ کرو۔ یہ قرآن کے الفاظ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں، ان کے معنی عوامی نہیں ہوتے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا دہلیز پہ، تو ایک مومن تھے بڑے بزرگ، کہنے لگے قبلہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ویسے کھڑا تھا، کسی کا انتظار کر رہا، تو میں متوجہ نہ ہوا، میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ میں ذرا سائیڈ پہ ہو گیا، لیکن میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے انا مدینۃ العلم والی بابو۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ اب ان کی نظر میں باب سے مراد یہ باب ہے، وہ ہر دروازے کو سمجھ رہے ہیں۔ نہیں یار توجہ، وہ ہر دروازے یہ دروازہ ہے، اور دروازے کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھنا۔ اب یہ ان کی عقیدت تو ہو سکتی ہے، معرفت نہیں۔ یار باتیں نہیں پہنچ رہی، کچھ دوست بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی عقیدت تو ہے، معرفت اس کا نام نہیں۔ یہ جو تمثیلات ہے نا آل محمد کے یا سرکار کی حدیث میں، ان تمثیلات کا حقیقی معنی ہر جگہ نہیں لیتے، وہ مثال صرف سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر کیوں کہا میں شہر ہوں علی در ہے؟ چونکہ گھر میں در سے آتے ہو اور دروازے سے آتے ہو، اور پرانے زمانے میں ہر شہر کا دروازہ ہوتا تھا، جو دروازے سے نہ آئے اسے دربان پکڑ لیتے تھے کہ یہ چور ہے۔ نہیں توجہ ہو رہے، یہ چور ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر دین چاہیے، اگر علم چاہیے تو در علی ہے، یعنی میرا علم اگر کسی سے تمام معنی میں ملے گا تو وہ مرتضی ہے۔ یہ معنی ہے۔ یہ معنی ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض چیزوں کا اگر معلوم نہ ہو، محبت میں لوگ کہتے ہیں محبت میں، لیکن وہ پھر بندہ لطیفہ بن جاتا ہے۔ اب معذرت چاہتا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کسی اور دوست کے ذہن میں بھی آیا ہو۔ رات جب ہم گئے کھانا کھانے لگے تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں جی مجھے ایک مومن نے محبت میں کہا ہے کہ آپ کی آواز دونوں طرف سے پھٹی ہوئی ہے، تو وہ آپ بھی دیکھتے ہیں جب میں ایسے اٹھاتا ہوں۔ اب میں ہنسنے لگا، میں نے کہا نہیں، اس کپڑے کے سلنے کی ترتیب ایسی ہے، یہ اس کی ٹیکنیک ہے تاکہ جب میں بازو اٹھاؤں تو یہ پورے نہ اٹھیں۔ تو اب یہ سلی ایسے ہے، چونکہ انہوں نے دیکھی نہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب بڑے غریب ہیں۔ اب آواز بھی پھٹ گئی اور انہیں پتہ بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز ہے۔ توجہ ہے میری باتوں پہ، توجہ رہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، پہ توجہ رہے۔ فرمایا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، وہ جو آخری رسول بھیجنا، یہ نہیں کہا محمد بھیجنا۔ اب ایک ایک جملے پر رک نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اگر میلاد پر کبھی آیا اور سرکار ہی موضوع ہوا تو بہت سارے پہلو ذکر کروں گا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں وہ ربنا وابعث فیہم، وہی میری ذریت میں جو مسلمان ہوں انہی میں یہ رسول بھیجنا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے لفظی ترجمہ درست کیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ انہی سے ہو۔ کس سے؟ یہ جو مسلمان میری ذریت ہے۔ تو ثابت ہو گیا جب ذریت میں آخری نبی مانگ رہے ہیں تو وہ ابراہیم کی آل ہوگا۔ توجہ ہو گئی؟ میں نے اپنی بات کی دلیل دے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی اس دعا میں دو پہلو ہیں۔ ایک، حضرت ابراہیم جب دعا فرما رہے ہیں دعا، تو ابھی تو وہ بھی دنیا میں نہیں آئے جن میں رسول نے آنا ہے۔ بھئی توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ بھئی جب حضرت اسماعیل کی نسل چلے گی، انہی میں وہ عبد مناف اور وہ ہاشم اور وہ عبد المطلب اور وہ ابو طالب اور وہ عبداللہ ہوں گے نا؟ بولے تو صحیح، ابھی تو وہ بھی نہیں آئے جن میں مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اور ابراہیم پہلے بتا رہے ہیں کہ جو میری نسل میں آئیں گے ان میں مسلمان بھی آئیں گے، نبی بھی آئے گا۔
توجہ ہے؟ لو میں جملہ کہہ رہا ہوں. اب فرمایا اے میرے پروردگار وہ رسول جن میں بھیجنا ان کو مسلمان ضرور رکھنا. آئے ہائے. اب کوئی اور مسلمان ہو نہ ہو، ایک جس صلب میں مصطفیٰ ہوگا، ایک جس آغوش میں مصطفیٰ آئے گا، وہ مسلمان ہے. آئے ہائے 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 ہائے. توجہ ہو گئی؟ بہت شکریہ. میں نے قرآن سے دلیل دی یا قرآن سے؟ میں نے حدیث نہیں پڑھی. تو سنو، ابو طالب اسے کہتے ہیں جس کے ایمان کی گواہی خلیل اللہ دے. ہائے 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 ہائے. کعبہ بنا کر کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میری ذریت میں مسلمان گروہ رکھنا. سنو، لوگ کہتے ہیں آپ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اس لیے فلاں گستاخ. سب سے بڑا گستاخ وہ ہے کہ جس گھر میں مصطفیٰ پلتا رہا، جو مصطفیٰ کے بستر بدل کر بچاتا رہا، اسے ہی کافر بنا رہے ہو. میری بات پہ توجہ ہے؟ نہیں، مجھے یہاں جملہ یاد آ گیا علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کا. ہمارے بزرگان تائید فرمائیں گے. ہمارے بزرگ علماء میں کہتے ہیں جب بستر تبدیل کرتے تھے، یاد آ گیا واقعہ، کبھی طالب کو، کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، کبھی علی کو سلاتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور زوجہ پوچھتی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد. اتنی وضاحت سے بات اس لیے کرتا ہوں کہ تمام برادران تک بات پہنچے. اب حضرت فاطمہ بنت اسد پوچھتی ہیں اے میرے سرتاج یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اگر حملہ ہو تو یہ بیٹے کام آ جائیں اور یہ بچ جائے. نہیں، یہ ہے دونوں کے ایمان کی بلندی. فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کی، وہ باپ ہے یہ ماں ہے، دونوں نہیں کہتے یہ کیا کر رہے ہو. آئے ہائے. بھئی باپ تو کر رہا تھا، ماں کی ممتا تو بڑی عظیم ہوتی ہے. میں قربان جاؤں، فاطمہ بنت اسد نے بتایا بیٹے پیارے ہیں لیکن بیٹوں سے زیادہ پیارا مصطفیٰ ہے. ہائے 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 ہائے. ایسے محسنوں کو کافر کہنے والے کیا اسلام کے خیر خواہ ہیں؟ نہیں. اب جملہ اگلا کہتا ہوں. علامہ حسین بخش جاڑا رحمت اللہ علیہ کا وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قانون فطرت میں دیکھیں تو ہر رشتے سے زیادہ پیارا رشتہ، عزیز رشتہ بیٹا ہے. اگرچہ رشتہ داروں کے درجے ہوتے ہیں، مثلا اگر انسان برادری اور غیر برادری میں آ جائے مسئلہ تو برادری کو ترجیح دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اور برادری میں پھر اپنے رشتہ دار کزنز، خونی رشتہ دار آ جائیں انہیں ترجیح دیتا ہے. ان کزن میں اگر ایک طرف مثلا اوپر سے 2 دادا کی اولاد تھے، ایک طرف سگے دادا کی کا بیٹا اور دوسری طرف دوسرے ہوں تو کسے اہمیت دے گا؟ چچا کے بیٹے کو. ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک جگہ ہے جہاں چچا کے بیٹے کو اہمیت نہیں دیتا، اپنے بیٹے کو دیتا ہے. صحیح ہے نا. لا یار بولنا. حضرت ابو طالب تو بستر بدل رہے ہیں، جس کے لیے بدل رہے ہیں وہ بھتیجا ہے، اور جنہیں قربان کر رہے ہیں وہ بیٹے ہیں. نہیں، اگر بھائی توجہ، یہ جملہ ہے جو سمجھنے والا ہے. اگر ان کو بھتیجا سمجھتے تو ان بیٹوں کو ان پر قربان نہ کرتے. ہاں، ایک جگہ ہے جہاں بیٹے قربان کیے جاتے ہیں، وہ ہے دین. میں نے کچھ کہہ دیا ہے اور آپ متوجہ نہیں ہوئے، معذرت چاہتا ہوں. وہ ہے دین جس پر اولاد بھی قربان کی جا سکتی ہے. تو حضرت ابو طالب کا بستر بدلنا دلیل ہے کہ اسے بھتیجا نہیں سمجھ رہے، دین سمجھ رہے ہیں. یار توجہ نہیں ہو رہی، معذرت چاہتا ہوں. یہ بستر بدل کے بتا رہے تھے بھتیجا نہیں بچا رہا، دین بچا رہا ہوں. اچھا، حضرت ابو طالب نے یہ تربیت روکی تھوڑی،
بڑھائی نہ، کہا اے علی اسے اپنا بھائی نہ سمجھنا، یہ دین ہے۔ اسی لیے تو ہجرت کی رات علی سو گئے اور علی کو یہ بستر بیگانہ نہیں لگا۔ علامہ اظہر حسن زیدی کا کیا خوبصورت جملہ، کہتے ہیں شب ہجرت اصل میں علی نہیں سو رہے تھے، یہ تربیت ابو طالب بول رہی تھی۔ تربیت ابو طالب بول رہی تھی۔ سننا جملہ اگلا بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے تربیت کی، اے علی اسے بھائی نہ سمجھنا، اسے دین سمجھنا۔ اچھا، مولا کائنات امیر المومنین نے یہ تربیت روک لی؟ نہیں روکی نا، آگے دی نا، کہا حسن اسے نانا نہ سمجھنا، دین سمجھنا، حسین اسے نانا نہ سمجھنا، کیا سمجھنا؟ دین۔ لو اگر آپ متوجہ ہیں تو اب حسین کربلا میں دین بچا رہا تھا، نانا نہیں۔ سننا، نانا نہیں بچا رہے، دین بچا رہے ہیں۔ کہہ دوں جملہ، جو کچھ کربلا میں حسین نے کیا، حسین نے اپنے دادا سے لیا، اور جو کچھ یزید نے کیا اس نے اپنے دادا سے لیا۔ توجہ ہے، بہت شکر گزار ہوں، توجہ ہے میری آخر تک۔ میں جملہ پھر کہنے لگا ہوں، جو کچھ کربلا میں حسین نے کیا انہوں نے اپنے دادا سے لیا، اور جو کچھ یزید نے کیا اس نے اپنے دادا سے لیا۔ نئی تاریخ پڑھ لو، حسین کا کو بچانا چاہتے تھے اور یزید کا دادا مٹانا چاہتا تھا۔ اسی لیے تو جب شام کے دربار میں ابو طالب کی نسل بولی تو یزید نے کہا اذان دو، اذان دو، اذان دو۔ اذان ہوئی اور ابو طالب کا پوتا چپ ہو گیا، ابو طالب کے پوتے کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ کیوں خاموش ہوا؟ اذان شروع ہوئی جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، اب روکا، کہنے لگے یزید دیکھ، دربار تیرا، مجمع تیرا، مؤذن تیرا اور نام میرا، تیرا دادا ہار گیا، میرا دادا جیت گیا۔ توجہ ہے، نہیں آخر تک مل کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، ہاں نہیں توجہ فرمانا۔ اب جملہ ذہن میں آ گیا، یہ مجلسیں حقیقت میں ابو طالب کی فتح کا اعلان ہے۔ آئے ہائے، یہ مجلس حقیقت میں حضرت ابو طالب کی فتح کا اعلان ہے۔ اسی لیے تو جنہیں ابو طالب سے دشمنی ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، توجہ ہے بھئی۔ اب بنی امیہ کے دسترخوان پہ پلنے والے ابو طالب کا نام برداشت کیسے کرے؟ میری بات پہ توجہ ہے، توجہ ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار وہی جو ذریت مسلمان رکھنا، انہی میں آخری رسول بھیجنا۔ توجہ ہے آپ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے آنے سے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، 4000 سے زیادہ، 4000 سال سے زیادہ کا وقفہ، اور فرما رہے ہیں اے میرے رب وہ رسول۔ اب ذرا بات دقیق ہے، آپ متوجہ ہیں، رسول کہہ رہے ہیں، رسول ہے منصب، محمد ہے اس میں گرامی، ایسا ہی ہے نا؟ یہ نہیں کہہ رہے محمد بھیجنا، کہہ رہے ہیں رسول بھیجنا، اور وہ بھی بتا رہے ہیں جو وہ کرے گا
وہ آیات پڑھے گا، تزکیہ نفس کرے گا، تعلیم حکمت دے گا، یہی فرما رہے ہیں نا۔ تو رسول اور رسول کے منصب دونوں بتا رہے ہیں نا، تو ابھی تو رسول آئے ہی نہیں، تو وہ پہلے بتا رہے ہیں۔ تو ابراہیم تم سب کو سمجھا رہے تھے، وہ بن کے آ رہا ہے، آ کے نہیں بنے گا۔ میں اس کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہوں، وہ آ کے نہیں بنیں گے، وہ بن کے آئیں گے۔ تو یہ ہیں اللہ کے بنائے، یہ ہیں اللہ کے بنائے۔ اب فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا۔ پروردگار کہتے ہیں ان سے حسد ہوا، ان سے حسد ہوا۔ اب آل ابراہیم سے مراد اگر آل رسول نہ ہوں تو کون ہوگا؟ بس جملہ بدل دیتا ہوں، سرکار آل ابراہیم میں ہیں اور سرکار کے بعد یہ سارے آل محمد میں ہیں۔ نہیں، اب میرے شیعہ سنی بھائی دونوں کے لیے تائید ہو جائے، ہم درود جب پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ اصطلاح ذرا معروف نہیں، لیکن برادران کے اندر معروف ہے کہ درود دو طرح کے ہیں۔ ایک تو عموماً پڑھا جاتا ہے ہمارے برادران، ایک درود سنت کہتے ہیں جو مسنون ہے۔ مسنون کا معنی جو سنت ہے، جو حدیث ہے، اسے کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ نماز میں وہی پڑھتے ہیں درود، تو درود ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب پڑھ رہا ہوں اسی طرح، کما صلیت علی ابراہیم وعلی، یہ جو کما ہے نا، کما صلیت، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں درود محمد اور آل پر ہی ہے، اور ویسے اللہ جیسے بھیج چکا ابھی بھیج رہے ہیں، ان پر بھیج رہے ہیں، ان پر تھا، کن پر؟ ابراہیم اور ان کی آل پر، اسی طرح ان پر بھیجنا۔ تو کم از کم ایک چیز تو ہم مان رہے ہیں نا، ادھر سرکار مثل ابراہیم، ادھر سرکار کی آل مثل آل ابراہیم، توجہ نہیں ہے؟ تو حقیقت میں یہ اسی کا تسلسل ہے نا۔ تو درود پڑھ کر بتا رہے ہو دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ تھے جن پہ درود ہوا، یا ابراہیم پہ یا آل ابراہیم پہ، یا محمد پہ یا آل محمد پہ۔ بتا رہے ہیں نا، سمجھا رہے ہیں، تو بھئی توجہ فرمائیں گے۔ اب یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہی کافی ہے، مولانا محمد شفیع اکاڑوی کی کتاب ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے امام پاک اور یزید پلید۔ بہت پرانی کتاب ہے، وفات پا گئے ہیں۔ امام پاک اور یزید یہ اہل سنت ہیں، شیعہ نہیں۔ لو بھی ہم ایسے اہل سنت کو اہل سنت کہتے ہیں جس کے نزدیک حسین پاک ہے، یزید پلید ہے۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ ہم تو ایسے اہل سنت کو اہل سنت مانیں گے جنہیں یزید پلید نظر نہ آئے۔ سمجھ لینا وہ سنی نہیں، سنی کے روپ میں یزیدی ہے۔ توجہ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، میں ایک جملہ اب کہنا چاہتا ہوں، اور جلدی میں کہوں گا، جلدی میں اس لیے کہوں گا رکنے کا وقت نہیں ہے اور نامناسب ہے۔ اچھا، جو بات آپ نے پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، اسی کو بیان کروں گا اور اسی میں سے دلیل دے دوں گا۔ جب یزید کے لیے بیعت لینے اس کا باپ آیا، اپنی زندگی میں لی نا بیعت، بولے نا، یزید کی خلافت کی بیعت اس کے باپ نے لی نا، لی۔ اسی وقت امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کیا تھا یا قبول کر لیا؟ انکار کیا تھا۔ ابھی یزید حکمران بنا نہیں، اور حسین پہلے انکار کر رہے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ابھی یزید کا کردار لوگوں کے سامنے تو آیا ہی نہیں، اور حسین پہلے انکار کر رہے ہیں۔ تو حقیقت میں حسین یزید کا انکار تھوڑا ہی کر رہے تھے، بننے والے سے پہلے بنانے والے کا انکار کیا۔
سوچتے رہیے گا بات میں نے جو کہہ دی ہے. ابھی یزید خلافت پہ آیا نہیں، اس نے اپنے بیٹے کے لیے مدینے آ کر جب خلافت کا اعلان کیا تو اہل سنت نے لکھا امام حسین نے مخالفت کی. تو اس وقت مخالفت حسین کس کی کر رہے تھے؟ نہیں توجہ ہو رہی، نہیں توجہ ہو رہی. یہ ہے وہ سرا جسے بعد لوگ بچانا چاہتے ہیں. میری بات نہیں پہنچ رہی ہے. او بھائی وہ ویڈیو کلپ بھی آ گیا، وہ صحیح کہہ رہا ہے. کہتا ہے میں فلاں کا وکیل ہوں یزید کے باپ کا. تو کہتا ہے باپ تب بچے گا جب بیٹا بچے. ان لوگوں نے یہ باتیں کر کر کے کہ بیٹا بچے تو باپ بچے گا ہمارا مسئلہ آسان کر دیا. ہم کہتے ہیں بیٹے کو ہی سب کچھ کہہ لیں گے، چونکہ اگر یہ بچے گا تو باپ بچے گا نا. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میری بات پر. بھائی کہتے ہیں ہمارے چوتھے امام کی روایت ہے، سننا اور اس روایت کو ذہن میں رکھنا دعا ہے. صحیفہ سجادیہ میں امام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا اعداءنا من الحمقاء. میرے چوتھے امام کی دعا ہے، فرماتے ہیں میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے ہمارے دشمن احمق بنائے ہیں، بیوقوف بنائے ہیں، جو خود اپنے ہاتھوں سے وہ کر جاتے ہیں، جو ان کی حمایت نہیں کرتا. توجہ ہے نہیں. یزید کی مخالفت کے لیے یزید کیا تھا اس کی گواہی یزید کے گھر کے باہر نہ لو، ہم یزید کے گھر کے اندر سے گواہی دے دیتے ہیں. اور غیر نہیں بیٹے کی گواہی. جاؤ السوائق المحرقہ میں یزید کا بیٹا جس کا نام تھا معاویہ ابن یزید، توجہ فرمانا، اس کو جب یزید کے فنار ہونے کے بعد خلافت دی گئی تو وہ آیا اور خطبہ پڑھا. کہنے لگا اس تخت پر، اس تخت خلافت پر کیسے بیٹھوں جو حسین جیسوں کے خون سے رنگین ہے. اور اس نے کہا میرا باپ، میرا دادا، میرا خاندان اسی جرم کی سزا میں جہنم میں جل رہا ہے. میں ایک ایک لفظ دکھا سکتا ہوں، ایک ایک لفظ. یزید کے بیٹے کا یہ خطبہ، وہ اہل سنت عالم ہے، گوگل پہ لکھیے گا کہ یزید کے بیٹے کا خطبہ، آخری خطبہ. اس میں محمد مولانا فاروق علوی اس وقت انگلینڈ میں ہے، انہوں نے اس خطبے کی تشریح کی ہے، ترجمہ کیا ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو نے اپنے حق کی گواہی یزید کے خون سے بھی لے لی. میری بات پہ تم سب مل کر آخر تک لبیک یا حسین، حسین یا حسین کا یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سب حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، شیعہ سنی حسینیوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. توجہ ہے. تو آپ باہر سے گواہیاں کیوں لیتے ہیں؟ اندر سے مل رہی ہے. تو اگر آپ کو یزید سے اتنی ہی محبت ہے تو بیٹے پہ پہلے فتویٰ لگاؤ. اور جس کے کردار کی ضمانت بیٹا نہ دے تو مجھے کہنے دو وہ یزید کا خون ہو کے یزید کا نہ بنا. تم اتنے بدتر ہو کہ غیروں سے ہو کے یزید کے بیٹے بن رہے ہو. توجہ ہے. تمہیں یزید سے اس کے بیٹے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی. تمہاری یزید سے یہ محبت حسین سے نفرت ہے. میں نہیں کہتا ممبر پہ کہہ رہا ہوں. پرسوں 4 دن پہلے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اہل سنت علماء نے عظمت مخدومہ کائنات کانفرنس رکھی. پاکستان کی بڑی تمام سجادہ نشین گدیاں جسے آپ کہتے ہیں وہ آئیں.
پیر جماعت علی شاہ وغیرہ سب ان کی اولاد سب گئے وہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی اچھی تقریر کی اس کے بعد حامد رضا سلطانی صاحب نے اہل سنت کا موقف پیش کیا کہ جو کہتے ہیں فلاں کی سیاست زندہ آباد انہوں نے نام لیا ہم لیں گے تو گستاخی ہوگی توہین ہو جائے گی اس لیے نہیں لیتے انہوں نے کہا جو کہتے ہیں سیاست فلاں زندہ آباد وہ بتائیں پھر سیاست علی کیا ہے یہ جملے ہیں ان کے 6 منٹ کا ان کا کلپ ہے بڑا خوبصورت لیکن مولانا حنیف قریشی نے تو عجیب جملے کہے کہنے لگے کہ پاکستان اور انڈیا دشمن ہے نا تو کہتے ہیں اگر کوئی یہاں آج نعرہ لگائے کہ انڈیا زندہ آباد ہندوستان زندہ آباد کہتے ہیں وہ پاکستان مرد آباد نہ بھی کہے تو حقیقت میں پاکستان کو ہی مرد آباد کہہ رہا ہے چونکہ یہ دونوں دشمن ہیں کہتے ہیں جو یزید زندہ آباد کہہ رہے ہیں حقیقت میں حسین کو مرد آباد کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یہ جو حسین کو مرد آباد کہے وہ حقیقت میں رسول کو مرد آباد کہہ رہا ہے توجہ ہے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں منبر سے جانی چاہیے ہمارا موقف نہیں یہ اسلام کا موقف ہے دین کا موقف ہے اگر قبر میں روشنی کرنی ہے تو محبت حسین لے کے جاؤ اور خدا کی قسم قبر میں جانے سے پہلے ہر دشمن اہل بیت سے برات کر کے جانا میری بات پہ توجہ ہے ہاں یہ دیکھیں اب میں بہت ساری باتیں نہیں کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں رہا 1 گھنٹہ گفتگو ہو گئی اس سے زیادہ اب پھر گنجائش بھی نہیں ہوتی اور طبیعت بھی تھوڑی میری خراب ہے لیکن انشاءاللہ آئے تو پھر ضرور کچھ نہ کچھ اور بھی عرض کریں گے موضوع میں بہت گنجائش ہے لیکن عزیزان محترم میں پس منظر ایک بیان کروں دیکھیں سرکار دو عالم کی یہ حدیث شیعہ سنی دونوں نے نقل کی ہے نا یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے باب حب الانصار من علامت الایمان صحیح مسلم شریف اور اس میں باب حب الانصار من علامت الایمان اس میں حدیث کیا ہے حدیث کے راوی ہیں مولا علی ہے صحیح مسلم شریف اس میں روایت کیا ہے سنیے گا امیر المومنین فرماتے ہیں والذی فلق الحب و برا النسمہ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے دانے کو خلق کیا اور اسے پھلنے کھا کے اب مولا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں میں علی یہ گواہی دیتا ہوں کیا فرماتے ہیں مجھ سے انہو مجھ سے پی الامی میرے نبی نے مجھ سے یہ عہد کیا الفاظ حدیث ذہن میں رہیں مولا علی راوی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مجھ سے میرے نبی سرکار نے محمد عربی نے نبی امی نے مجھ سے یہ عہد کیا کیا ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق اے علی میں تجھ سے عہد کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھ سے کیا کہ علی سے سوائے مومن کے محبت نہیں رکھے گا سوائے منافق کے بغض نہیں رکھے گا توجہ ہے لو یہ حدیث ہے حدیث اور ہے بھی صحیح مسلم شریف میں جب سرکار امیر المومنین خود روایت کریں اور روایت میں قسم کھائیں اور کہیں سرکار نے مجھ سے عہد کیا عہد کہ یہ ٹوٹے گا ہی نہیں قیامت تک کے لیے کہا مومن کے علاوہ تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ تجھ سے بغض نہیں رکھے گا جب سرکار دو عالم نے فرما دیا تو اب مومن اور منافق کو پہچاننے کا معیار تو آ گیا نہیں توجہ ہو رہی پیمانہ تو سرکار نے دے دیا نہیں اب اس کی تائید لے لے تائید حالانکہ سرکار کے جملے کی تائید کی ضرورت نہیں ہے لیکن چلے ایک صحابی کا قول بھی ذکر کر دوں صحابی بھی معمولی نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ تفسیر کرنے والے
سنیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار کی اس حدیث پر ہم نے ساری زندگی عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جب کسی محفل میں بیٹھتا تو میں دیکھتا کہ اس محفل میں صرف مومن ہے یا منافق بھی ہے۔ کہتے ہیں لیکن پتہ کیسے چلے؟ کہتے ہیں کننا نعرف فالمنافقین ببغضہم، کہتے ہیں میں ذکر علی چھیڑتا، اگر سامنے والا خوش ہو جاتا سمجھ لیتا اپنا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا اور الجھن کا شکار ہوتا اور پھر مخالفت پہ اتر آتا سمجھ لیتا سورہ منافقون کا مصداق ہے۔ یار ہم یہ احادیث پڑھ کے اب آنکھیں بند کر لیں؟ سرکار نے یہ معیار دیا کہ علی سے بغض نفاق ہے، تو جو علی سے بغض رکھے منافق ہے تو پھر تاریخ میں ڈھونڈ لو کس کس نے بغض کیا۔ نہیں توجہ ہو رہی بھائی؟ ڈھونڈے، یہ تو حدیث ہے۔ اور اب شیعہ سنی بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں سرکار نے اس طرح کی حدیث بیان فرمائی کیوں؟ نہیں، سرکار کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا میرے بعد امت ہدایت پہ رہے، ایسے ہی ہے نا، تاکہ منافقوں کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ ایسا ہی ہے، منافق کون ہوتا ہے؟ جس کا اندر اور باہر ایک جیسا نہ ہو، اندر اور باہر ایک جیسا نہ ہو، کہے تو صحیح مانتے ہیں لیکن کبھی ان کے دن کا پتہ نہ ہو۔ اب کل 28 سفر ہے، ماننے کا تو پتہ تب چلتا جب کل ہر مسجد سے آواز آتی مسلمانوں آج نبی کے نواسے کی شہادت ہے، ہمیں بھی پتہ چلتا۔ توجہ ہے؟ یہ آخر تقاضا ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے۔ آپ داتا صاحب جاتے ہیں ہم واللہ خوش ہوتے ہیں، آپ بابا فرید جاتے ہیں، آپ عبداللہ شاہ غازی جائیں، آپ بری امام جائیں، ہمیں خوشی ہے۔ لیکن یہ تو وہ ہیں نا جن کو ان کے صدقے میں ولایت ملی۔ اگر ان کا ذکر اور ان کے در پہ جانا عبادت ہے تو جن کے صدقے میں انہیں ولایت ملی ان کا ذکر تو زیادہ ہونا چاہیے۔ آخر میں تنگ نہیں کر رہا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کیوں علماء اہل سنت نے اپنے لوگوں کو جاہل اور غافل رکھا ہے؟ کیوں انہیں حقائق نہیں بتاتے؟ چلیں جو حقائق دنیا کے سامنے آئے وہ تو بتائیں، وہ تو بتائیں۔ اگر ہر منبر سے محرم میں ذکر حسین ہوا ہوتا، ذکر پنجتن ہوا ہوتا تو کسی کو اس ملک میں یزید زندہ باد کہنے کی جرت نہ ہوتی۔ ہاں برملا کہہ رہے ہیں، اور یہ گلہ میں نہیں کر رہا، یہ گلہ منصف مزاج اہل سنت علماء بھی کر رہے ہیں۔ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے، یہاں تک کہ ایک فیصل آباد کا مولوی کہتا ہے یہ سنیوں میں جو اہل بیت کی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں انہیں روکو، اس سے شیعت کو فائدہ ہے۔ واللہ کہہ رہا ہے اہل بیت کے فضائل زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ ایک محفل میں ایک بندہ نعرہ لگا رہا ہے، نعرہ حیدری اور یا علی کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ یہ شیعوں کی تقلید ہے۔ یہ باتیں ہوئی تو دل تنگ ہوتے گئے، نہیں توجہ فرمائیں۔ لہذا ہماری زبان سے سن کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں شیعہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، حالانکہ ہم تو حدیث رسول پڑھتے ہیں، ہم تو فرمان رسول پڑھتے ہیں اور اپنی کتابوں سے بھی نہیں پڑھتے۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ ہم تو پڑھتے بھی مشترکہ کتابوں سے ہیں۔ ایک بات اور کہہ رہا ہوں، علامہ علی نقی نقن رحمت اللہ علیہ نے ان کا تحریری مناظرہ ہوا تھا، ہر نام کا ہندو تھا، اس کا تحریر آئی، اس کا جواب اہل سنت نے پھر شیعہ نے، وہ پورا چھپ گیا ہے خلافت و امامت کے نام سے۔ تو اس تحریری مناظرے میں علامہ علی نقی نقن نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اہل بیت کی تعریف
آپ کو ادھر بھی ملے گی ادھر بھی، لیکن ان کے علاوہ تعریف ہر فرقے میں ملے گی، دوسروں میں نہیں ملے گی۔ میں جملہ جلدی میں کہہ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پنجتن پاک کے فضائل جتنے شیعہ میں ہیں اتنی اہل سنت میں۔ کتابوں میں ہیں یا نہیں؟ یار بولیں تو صحیح، ہیں نا؟ انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے فضائل شیعہ میں بھی سنی میں بھی، کہا ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اپنے اپنے مذہب میں فضائل ہیں، دوسرے مذہب میں تو نہیں نہ ملتی۔ تو انہوں نے کہا اہل بیت کی فضیلت اتنی درست ہے اور اس پر یقین کرنا اتنا آسان ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ادھر والا بھی تعریف کر رہا ہے۔ یار نہیں توجہ ہو رہے، نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے، میں کوئی ایسی بات نہیں، اس کا نیگیٹو پہلو نہ لیجئے گا۔ مثلا مرزا غلام احمد ایک طبقے کا نبی، اگرچہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن بولیں مرزا غلام احمد کے فضائل بھی اس مرزائیوں کی کتابوں میں ملتے ہیں یا نہیں؟ ملتے ہیں نا؟ کسی شیعہ کتاب میں اس کا نام بھی ملتا ہے، کوئی اشارہ ملتا ہے، کسی اہل سنت کتاب ملتا نا؟ تو اس لیے آپ اگر وہ ہزاروں فضائل پڑھیں تو ایک جملہ کہہ کر رد کر دو گے نا کہ یار تیرا تو نبی ہے، اگر تو فضائل پڑھ بھی رہا ہے تو تیرے ہیں نا، میں کیوں مانوں؟ ایسے ہی کہو گے نا؟ تو لو آل محمد کے بارے میں کوئی مسلمان یہ کہے کہ ان کا یہ مقام آپ کے ہاں ہے، میں کیوں مانوں؟ وہ کیوں کہے گا نہیں؟ ہم کتاب دکھائیں گے نہیں۔ میری بات میں نہیں توجہ ہوئی؟ بھئی اہل بیت کی عظمت عالم اسلام کا نقطہ اتحاد ہے، اس لیے جن کے فضائل ہر کتاب میں ہے وہ پڑھو۔ آئیں، ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، دشمن کے مقابلے پہ آئیں، اس اتحاد کی بنیاد محمد اور ان کی آل بنائیں، باقی سب بعد میں ہے، بعد میں ان کے برابر کسی کو نہ لائیں اور برابر کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، ایک وہ ہے جن پر درود ہے اور ایک وہ ہے جو درود پڑھنے والے ہیں۔ جو جن پر درود پڑھنا ہے وہ اور ہے، جنہوں نے پڑھنا ہے وہ اور ہے۔ نہیں، جن پر درود ہے ان کا مقام کیا ہے میں اپنی زبان سے نہیں کہتا، میری زبان سے آپ نے بارہا یہ شعر سنے ہیں نا امام شافعی کے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا، اہل بیت رسول اللہ نے تمہاری محبت کو فرض کر کے نازل کر دیا ہے، کفاکم من عظیم الفخر انکم، تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں تم پہ درود نہ بھیجے اس کی پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ یہ امام شافعی نے فرمایا نا، تو امام شافعی، حنفی، مالکی، جعفری سب کے نزدیک درود واجب ہے یا نہیں؟ نماز کا حصہ ہے، تو جن پر درود واجب ہو، اگر آپ نے واجب جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز باطل، تو جن کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جائے وہ اور ہیں، اور جن کا نام نماز میں آ کے نماز باطل ہو جائے وہ اور ہیں۔ توجہ ہے؟ فرق اتنا ہے، اتنا فرق ہے، یہ فرق ذہن میں رکھنا، یہ فرق ذہن میں رکھنا۔ ایک وہ جن پر درود، ایک وہ جن کے ذریعے درود، ہم ہیں درود بھیجنے والے، وہ ہیں جن پر درود ہے، تو جن کے صدقے میں نماز قبول ہو وہ ان جیسے کیسے جن کی قبول ہو رہی ہے۔ بھئی توجہ ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں مسئلہ پیدا ہوتے ہی تب جب تقابل کرتے ہیں، تقابل ہی صرف نہیں کرتے، بڑھانا شروع کر دیتے۔ اور کیا وجہ ہے؟ آتا محرم ہے، ذکر اہل بیت کا ہونا چاہیے، دوسروں کا کیوں؟ کیا اہل بیت کے ذکر سے کسی کی نفی ہو رہی ہے؟ اگر نفی ہو رہی ہے تو سوچو، میں نے جملہ پھر جلدی میں کہہ دیا، اگر آل محمد کے ذکر سے کسی کی نفی ہو تو سمجھ لینا وہ نفی شدہ ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جس کی نفی آل محمد کے ذکر سے ہو
انہیں کبھی بھی قابل نہ سمجھنا، قابل نہ سمجھنا۔ چلے یار اب میں چاہتا نہیں تھا یہ حوالہ پیش کروں اور واقعہ، لیکن اس کا پس منظر پیش کر دیتا ہوں۔ صحاح ستہ 6 کتابیں برادران اہل سنت کی، 6 کتابیں، ان 6 کتابوں میں ایک کتاب ہے امام نسائی کی، خصائص ان کی فضائل کی کتاب ہے۔ جو صحاح ستہ میں ہے وہ ہے سنن نسائی، توجہ ہے۔ 6 معتبر جو کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب امام نسائی کی۔ اب امام نسائی نے ایک کتاب لکھی جس کی طرف برادر نے اشارہ فرمایا، خصائص، وہ لکھی مولا علی کی شان میں۔ سننا، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے بستان المحدثین، بستان المحدثین۔ اس کے لکھنے والے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، اتنی بڑی شخصیت، خود بھی عالم اور بڑا خاندان، بڑا خاندان ہے، علمی خاندان، اکابر اہل سنت کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں جی ہمارے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا مقام، پھر شاہ عبدالعزیز، ان کی کتابیں بہت ہیں، شاہ عبدالعزیز کی سر الشہادتین بھی ہے۔ اس کتاب جو بستان المحدثین انہوں نے لکھی، میں خود اس انداز میں بات کر رہا ہوں، آپ کو بات چونکہ پہنچانا ہے اس لیے۔ یہ بستان المحدثین جو اہل سنت کے مشہور و معروف محدثین ہیں، جنہوں نے ہر موضوع پہ کتاب لکھی، انہوں نے ان کی کتاب حوالہ یعنی ان کے حالات زندگی مختصر انداز میں نقل کیے، اسی میں پھر ان کے واقعات بھی نقل کیے۔ اس کتاب بستان المحدثین کے صفحہ نمبر 297 پر یہ امام نسائی کی موت کا واقعہ، یہ دیکھیں میں نے اس پہ ہائی لائٹ بھی کیا، یہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام نسائی شہید ہیں۔ یہ کہتے ہیں امام نسائی شہید ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ ہے کیا؟ سن لینا، کہتے ہیں ان کی موت کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مناقب مرتضوی کتاب الخصائص کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ اس کتاب کو دمشق کی جامع مسجد میں پڑھ کر سنائیں۔ دمشق سمجھ رہے ہیں؟ شام، پڑھ کر سنائیں تاکہ بنی امیہ کی سلطنت کے اثر سے عوام میں ناسبیت کی طرف جو رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ شاہ صاحب کے نزدیک جو بنی امیہ کی حمایت کرے وہ ناسبی ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرما رہے یار۔ میں ایک اکابر دیوبند اور جسے اہل سنت سب مانتے ہیں اس کی بات پڑھ کر نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ تک من و ان بات پہنچے، من و ان نہیں لفظ ہوتا، من و ان بات پہنچے۔ تو کہتے ہیں ناسبیت کی طرف جو رجحان پیدا ہو گیا تھا اس کی اصلاح ہو جائے۔ توجہ فرمانا، کہتے ہیں ابھی اس کا تھوڑا سا حصہ ہی پڑھنے پائے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا، امیر المومنین، اب نام لکھا انہوں نے، میں نہیں لیتا، امیر المومنین یزید کا باپ کے مناقب کے متعلق بھی آپ نے کچھ لکھا ہے؟ امام نسائی سے پوچھ رہے ہیں، علم حدیث کا ماہر ان سے بڑا کون ہوگا؟ بھائی نہیں توجہ فرما رہے، جنہوں نے ڈائریکٹ احادیث لے کے اتنی بڑی کتاب لکھ دی کہ آج صحاح ستہ میں 6 کتابوں میں ایک ان کی کتاب ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یزید کے بعد کی شان میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ امیر شام کی شان میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو کہنے لگے، اب انہوں نے جو جملے کہے کیسے کہوں چونکہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو نسائی نے جواب دیا کہ ان کے لیے نام لکھا ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ برابر برابر اپنی جان چھڑا لیں۔ ہم توجہ ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، وفیات العیان، تذکرۃ الحفاظ، ابن خلقان، عربی کتابوں کو تو ڈھیر ہیں اس واقعے پہ، اور سب کہتے ہیں امام نسائی نے جامع مسجد دمشق میں یہ جملے کہے۔ انہوں نے کہا اس کی شان میں تو ایک حدیث صحیح نہیں ملی۔ میں ممبر پہ بنی بنائی باتیں نہیں کرتا،
اور واللہ خود کتابیں پڑھتا ہوں. بارہا یہ زندگی کا معمول ہے، معمول کہ اکثر نمازیں صبح پڑھ کے ہی سوتا ہوں، اور جاگنے کا سبب یہی ہے کہ ایک شوق ہے، عشق ہے. اس وقت تک تو اپنی دن ہی نہیں گزرتا جب تک کسی نہ کسی کتاب کا کم از کم 50 سے 60 صفحے نہ پڑھو ایک دن میں. تو نہیں ہے، آج بھی مطالعے میں رہتے ہیں. جو میں پڑھ رہا ہوں کتاب، یہ کتاب میں نے پنڈی میں ڈھونڈی نہ ملی، پھر لاہور میں جب آیا ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی نہ ملی، ملتان گیا وہاں پر مجلسوں کے دوران ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے کہا مل گئی ہے. تو 2 گھنٹے اس کے لیے کھڑا رہا کہ میں نے آنا تھا اسلام آباد، لیکن رات کو نکلا تب جب یہ کتاب ہاتھ میں آ گئی. گاڑی میں یہ ساری کتاب کے یہ صفحے پر یہ ساری نشان لگائے. یہ باتیں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنے نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں. یار تعلیم سے، علم سے ذوق پیدا کرو تاکہ ہر ممبر پہ آنے والا تمہیں دھوکہ نہ دے. کتابوں سے شوق پیدا کرو، کتاب پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، صحیفہ سجادیہ پڑھو، تاریخ اسلام پڑھو، تاریخ کربلا پڑھو، خود پڑھو تاکہ سامنے والے کو جواب دے سکو. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جان چھوٹ جائے. آپ کہہ رہے ہو فضائل بیان کروں، اب سنیں. کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ ان پر لوگوں نے حملہ کر دیا، یہ لفظ لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں بس پھر کیا تھا، لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور شیعہ شیعہ کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا. شیعہ شیعہ کہہ کے مارنا پیٹنا شروع کیا، اور کہتے ہیں ان کو اتنی شدید ضربیں جسم کے بعض حصوں پہ لگی اور وہ نیم جان ہو گئے. نیم جان یعنی مرنے کے قریب. کہتے ہیں خادم انہیں اٹھا کر گھر لے آئے. پھر انہوں نے فرمایا، حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابھی مکہ معظمہ پہنچاؤ تاکہ میرا انتقال مکے یا اس کے راستے میں ہو. کہتے ہیں کہ آپ کی وفات مکہ معظمہ پہنچنے پر ہوئی اور وہاں صفا مرمر کے درمیان دفن کیے. کہتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام نسائی کو اللہ نے جامعہ مسجد دمشق میں محبت علی میں آزمایا اور وہ پورے اترے. میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے. میں اس پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کروں گا، کوئی اشتعال بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. میں صرف ہاتھ جوڑ کر علماء اہل سنت سے لے کر عوام اہل سنت، عوام شیعہ سے لے کر علماء شیعہ سے لے کر عوام شیعہ سب سے کہنا چاہتا ہوں، امام نسائی سے بڑے تو تم عالم نہیں بن گئے. انہوں نے تو جان دینا قبول کر لی اور وہ کہا مجھے ایک فضیلت کی حدیث نہیں ملی. اب خدا کے لیے مقدسات بناتے ہوئے اپنے بزرگوں کا خیال کرنا. آئے ہائے، اب ایسے شخص کو مقدسات میں شامل نہ کرنا جس کی زد میں سیاستہ بھی آ جائے. میری بات پہ توجہ ہوئی ہے. امام نسائی جرم محبت اہل بیت، اب جرم لفظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اعزاز محبت اہل بیت میں شہید ہو جاتے ہیں. انہیں جامع مسجد دمشق میں شہید کیا جاتا ہے. انہوں نے شیعت قبول نہیں کی، سنی ہی گئے، دنیا سے سنی گئے. لیکن میں شیعہ ممبر سے کہہ رہا ہوں ایسے سنی بنو، ایسا سنی ہمارے سر کا تاج ہے جو شام میں جا کر بھی شامیوں کی تعریف نہ کرے، نجف کے والی کے فضائل پڑھے. میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ ہاں، اللہ کی قسم امام نسائی نے بڑی شجاعت دکھائی. ہم ایسے سنی کو سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، لیکن اس محبت علی میں ان کا مارا جانا ان کو انشاءاللہ بخشش کا سبب بنے. ایسے اہل سنت، ایسے اہل سنت. اب اسی لیے ہمارے علماء ٹی وی پر بھی کہہ رہے ہیں کہ بنی امیہ کو مقدسات میں شامل نہ کرو. اگر یہ مقدسات میں شامل ہو گئے تو پھر پنڈورا باکس کھلے گا. پھر کیا کرو گے؟
مولا علی پر اگر سب و شتم کر کے بھی بندہ مقدس رہتا ہے تو دوسروں کے حوالے سے پھر مقدس کیوں نہیں توجہ ہوگی بھائی ہم ایسا لاہ عمل بنائیں کہ جہاں پر ہمیں ایک جیسا معیار نظر آئے. اگر آپ خلفائے راشدین کو ایک جیسا سمجھتے ہیں تو معیار ایک جیسا ہو. اگر اہل بیت کو اصحاب سے افضل مانتے ہیں تو پہلے اہل بیت کی عظمت معیار بنائیں. میری گزارش ہے بغض آل محمد بغض اہل بیت انسان کی آخرت خراب کر دیتا ہے. خدا کے لیے شیعہ سنی بن کر فضائل اور مصائب آل محمد نہ سنو. آؤ سنو خدا کی قسم فضائل میں دل خوش ہونا تو ماں کا شکر ادا کرو خدا کا شکر ادا کرو. اور اگر مصائب میں دل غمگین ہو جائے غمناک ہو جائے پھر بھی شکر کرو. یا اللہ تو نے انہی کی محبت اور انہی کا غم دیا ہے. شیعہ کی مجلس میں ذکر اہل بیت ہو سنو سنی کی مجلس میں ہو سنو. مخدوم جعفر شاہ ہیں مولانا یاسین قادری ہیں واللہ بڑے محب اہل بیت بہت بڑے محب اہل بیت. اور واقعاً اہل سنت علماء نے حضرت سیدہ کی عظمت کے حوالے سے بھی اور اس یزید کے حوالے سے بھی واضح موقع بنا. لیکن کچھ لوگ جو بات کرتے کرتے ادھر کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اپنی بات کو خراب نہ ہاں جن کے مقابلے پہ علی آ گئے انہیں تو نہ بچاؤ. ہاں اور ان کا تقاضا بھی نہ کرو. اگر دعوی محبت علی ہے تو جس نے علی سے دشمنی چھپائی نہیں اس کو کیسے بچائے. باقی اسے تو بچا لے جس نے دشمنی ظاہری طور پر نہیں کی. ہم کہتے ہیں پھر بھی گنجائش ہے جہاں کوئی گنجائش ہی نہیں. اور آپ کے اسی گنجائش نکالنے کا سبب بنا کے یزید تک لوگ پہنچ گئے. اور اس یزید کے بارے میں نرم گوشہ جو نبی کی بیٹیاں کھڑی ہوں اور وہ تخت پر بیٹھا. عزیزان محترم شب شہادت آ گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج طویل مصائب کا وقت نہیں رہا لیکن معذرت چاہتا ہوں 1.5 گھنٹہ ہو گئی گفتگو. ایک جملہ بس مصیبت کا زیادہ اگرچہ آپ مصائب سننے والے لوگ ہیں لیکن معذرت چاہتا ہوں. اب نہیں وقت بھی نہیں رہا ہمت بھی نہیں رہی. بعض باتیں آپ سے کر لیں آپ نے دست بستہ آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے محبت سے سنی توجہ سے سنی. ایک جملہ کہتا ہوں ایک جملہ صرف کہنے دیں. شیعہ علی محب علی عاشق اہل بیت وہی ہے جو اہل بیت کو بھی مانے اہل بیت کو بھی مانے. ان کو بھی مانو ان کی بھی مانو. اگر چاہتے ہو نا کہ وہ آل محمد کی صف میں شمار ہو جائے محبین میں تو کردار کم از کم سلمان کے قریب لے جاؤ ابو ذر کے لے جاؤ. اس کردار میں ایک جھلک تو کربلا والوں کی آنی چاہیے. کون کربلا والے جب حضرت حبیب کا لاشا گرا میرے حسین گئے حبیب کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. میں مولانا صادق حسن کے جملے ہیں میں اس لیے نام لیتا ہوں تاکہ پہنچ جائے اور آپ کو بھی اس حوالے سے اگر کوئی بالا پوچھے. کہتے ہیں سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. حضرت حبیب نے یوں دیکھا کہتے ہیں مولا لیکن کوئی آپ کی پشت پہ نورانی چہرہ ہے. کہا سلام کرو میرا نانا آ گئے. حبیب نے سلام کیا مولا مجھے کوئی دائیں بھی محسوس ہو رہا ہے نورانی چہرہ ہے. کہا سلام کرو بابا آ گئے. کہا بائیں بھی محسوس ہو رہا ہے. کہا سلام کرو بھائی آ گئے. سادات مومنین سے ہاتھ جوڑ کے جملے ان کے کہتے ہیں قدموں کی طرف دیکھا تو کہنے لگے مولا کوئی برقع پوش ہے چہرہ نمایاں نہیں. کہنے لگے جلدی سے پاؤں سمیٹ اب یہ وہ ہے جس کے سامنے رسول بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ تو نے مجھ پہ جان قربان کی ہے نا تیرا استقبال کرنے پنجتن آ گئے. پھر میرے امام نے ایک لفظ کہے اللہ رحم کرے حبیب پر رحم اللہ حبیباً. اللہ میرے حبیب پر رحم کرے رحمتیں نازل کرے. کیوں؟ فرماتے ہیں حبیب وہ تھا جو ہر رات قرآن پڑھ کے سوتا تھا.
جو حافظ قرآن، کربلا میں شب عاشور امام حسین کے ساتھی کیا کرتے رہے؟ کاش شب عاشور کے مصائب میں اس کا بھی ذکر ہو۔ جو سب سے بڑی سبب تھا، علت تھی، وہ یہ تھی کہ جب فوج اشقیاء کے سپاہی خیموں کے پاس سے گزرتے تو روایت کی جب کربلا کے بعد تو کہنے لگے وہ منظر اتنا حسین تھا کہ ہم جس خیمے کے پاس گزرتے سبحان ربی العالی۔ کربلا عاشقوں کی سرزمین ہے، کربلا خدا پرستوں کی سرزمین ہے، کربلا وہ سرزمین ہے جو ایک رات میں لاکھوں سال کا سفر طے کروا دیتی ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، صوفی برکت علی صاحب کا نام سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی ریاضتیں کی لیکن مجھ پہ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، ولایت نہیں مل رہی تھی۔ اپنے جملوں میں کہتے ہیں پھر میں نے کربلا کو پڑھا، خود کہتے ہیں میں نے کربلا کو پڑھا جب شام غریبہ پہنچا۔ اب انہی کے جملے ہیں، کہتے ہیں میں شام غریبہ جب پہنچا تو میں نے شام غریبہ میں اپنے آپ کو پایا۔ کہتے ہیں وہاں جو بطول کی بیٹیوں کے جلے خیموں سے گرد اٹھ رہی تھی، کہتے ہیں وہ میرے سر پہ پڑی تو مجھے ولایت مل گئی۔ کہتے ہیں تب مجھ پہ راز کھلا کہ خدا ملتا ہی کربلا والوں کے ذریعے۔ کربلا عاشقوں کی سرزمین، عاشقان خدا، محبان خدا، اولیاء خدا۔ اس زمین کو ایسا نہ سمجھو، اسے بغاوت کی سرزمین نہ بناؤ، اس سے محبت، خدا سے محبین۔ اگر تم نے نقطہ کمال دیکھنا ہے نا، قرآن مجید کی اس آیت کا شب جمعہ ہے، روز جمعہ آیت پڑھو گے نا، پروردگار کہتا ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر سچے ہو تو تمنائیں، یہودیوں سے ہے خطاب لیکن سب سے ہے نا۔ خدا کہتا ہے اگر تمہارا دعوی ولایت سچا ہے تو تمنائیں۔ خدا کی قسم مجھے اس آیت کا معنی مجسم کہیں نظر نہ آیا، نظر آیا تو شب عاشور نظر آیا۔ دو چار جملے ذہن میں آ گئے، دل میں آ گئے تو یہ پہلو یہ بے ساختہ نکل گئے۔ میں نے کہا آپ کے اور اپنے لیے شب جمعہ، شب امام زمان، میرا 12واں امام سب سے بڑا مظلوم ہے۔ کیسے کہتے ہیں کہ ہر امام کربلا بتاتے تھے لیکن 12ویں کو کربلا دکھائی جاتی۔ میں نے ایت اللہ جوادی عاملی کی زبان سے سنا، کہتے ہیں امام کا علم ایسے نہیں ماضی کے بارے میں کہ امام کے پاس واقعات ہے، نہ امام قصد کرتے ہیں اللہ اس واقعے کو دوبارہ اسی طرح مجسم کر دیتا ہے۔ نہیں، بعض دوست پہنچ گئے، میں سب کا شکر گزار ہوں، جو پہنچ گئے وہ میرے ساتھ ہیں، جو نہ پہنچ سکے وضاحت کرتا ہوں۔ میں نے یہ جملہ کہا اور آپ رونے لگے کہ 12ویں کے سامنے کربلا مجسم ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، میں اگر صرف پڑھتا ہوں نا اکبر زین سے زمین پر آیا تو آپ رو لیتے ہیں، لیکن بتاؤ جب 12واں آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں پڑھتا ہوں کہ قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، لیکن 12واں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یار میرے جملوں کو سمجھنا، آج میں نے طویل مصائب نہیں پڑھنا، 2 جملے سن لو۔ میں پڑھتا ہوں، صرف پڑھتا ہوں کہ عباس بن بازوؤں گئے، زین سے زمین پر آئے، لیکن میرا 12واں خود دیکھتے ہیں۔ میں یہ سارے جملے کیوں کہتا آ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو سخت جملہ ڈائریکٹ نہ سناؤں۔ اب مجھے کہنے تو، میں تو صرف پڑھتا ہوں کہ 70 قدموں پر بہن کھڑی تھی اور بھائی کا قاتل اپنا نجس قدم اللہ جانے کہاں رکھ رہا تھا۔ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، لیکن سوچو 12ویں کو دکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرا امام کہتے ہیں اے میرا دادا حسین، میں آپ پر پانی نہیں روتا، خون روتا ہوں، خون روتا ہوں۔ اب جملہ کہوں
آؤ مل کے کہیں مولا امام زمان، آپ پھر بھی واقعہ کربلا کو مجسم دیکھتے ہیں نا؟ ماضی کا واقعہ اللہ مجسم کر دیتا ہے تمثیلی شکل میں۔ مولا آپ دیکھ کر خون روتے ہیں، آج 1400 سال بعد آپ دیکھ نہیں پاتے، اللہ جانے سچا، اللہ جانے سجاد نے نہ دیکھا۔ جب پھپھی دوڑ کے آئی کہا بیٹا کربلا میں ایک کوہرام بپا ہے، ہاں صدائیں آ رہی ہیں، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ میرے امام نے کہا پھپھی اماں زحمت نہ ہو تو ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ، بس پردے کا ہٹنا تھا۔ میرے چوتھے امام نے نوکے نیزہ پر ایک سر دیکھا، وہیں سے کانپتے ہاتھوں سے پیشانی پہ ہاتھ رکھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا بیٹا مر جاتا۔ بس ایک جملہ سن لو عزادارو، میں نے پڑھا اور آپ نے سنا، لیکن جانتے ہو یہ شب عاشور کے بعد یہ شام غریباں کی شب کربلا والوں نے وہیں گزاری، نہیں توجہ ہوئی؟ 10ویں اور 11ویں کی شب سارے کربلا کے اسیروں نے وہیں گزاری، وہیں گزاری۔ پتا ہے انہیں ٹھہرایا کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ چونکہ شام ہو رہی تھی، کہا انہیں رات کو نہیں چلانا۔ جب شام ہو رہی تھی نا، ہو رہی تھی، لاشیں بکھرے پڑے تھے، بس اب مومنین سادات نرم دل سادات سے معافی مانگ کر ایک دفعہ عمر سعد نے کہا فوجیوں گھوڑوں کو تیار کرو۔ تیار کیا گیا۔ شمر نے کہا کیا حکم ہے؟ کہنے لگا دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑاؤ، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑاؤ۔ میں نے یہ جملہ اسی طرح خود پڑھا تاکہ آپ کے سامنے ہمت نہیں ہو رہی، لیکن کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے، گھوڑے ایسے ہی دوڑا رہے تھے۔ نہیں خدا کی قسم 12واں پکار اٹھا، میرا سلام ان مظلوموں پر جن کی شہادت کے بعد اتنے گھوڑے ان کی لاشوں پہ دوڑائے گئے، بس حسین کا لاشا نرم و نازک لاشا، گھوڑے دوڑے اور ہڈیاں ٹوٹ گئے۔ بس عزادارو مجھے بتاؤ جب یہ سارے گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، بتاؤ زینب کہاں تھی؟ نہیں میں نے جملہ کہہ دیا، لیکن اب دوبارہ کہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں جناب زینب نے بھی دیکھا، ام کلثوم نے بھی دیکھا، میری آقا زادیوں نے بھی دیکھا، حضرت رباب نے بھی دیکھا، لیکن سوچتا ہوں سب دیکھ کر اپنی عمر کے حصے میں تھی کہ صبر کر سکتی ہیں۔ اللہ جانے 4 سال کی سکینہ، 4 سال کی سکینہ کیسے دیکھتی رہی۔ بس ایک جملہ میں نے سوچا مصائب بھی ادھورا نہ رہ جائے، ایک جملہ بڑی زحمت دینی معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ جب 11 محرم کی صبح بہن آئی، اسی لاشے پہ آئی تو دیکھا لاشا پتھروں کے ڈھیر میں ہے۔ ایک دفعہ ناکے پہ پلٹ کر اپنے بیٹے سجاد کو دیکھا، بس عزادارو ہمت نہیں رہی، سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی دیکھی، رنگ زرد ہوتا دیکھا۔ جانتے ہو میری آقا زادی نے کیا کیا؟ ایک کام کیا، اسی کھڑے ناکے سے اپنے آپ کو گرا دیا، ایسے گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ نہیں میں ہاتھ جوڑ کر ذرا میرے ساتھ بولو، خاتون ہو، ناکے پہ سوار ہو، عزادارو کھڑے ناکے سے گرے، ہائے اللہ جانے مخدرات عصمت پہ
مصائب آئے. ایک دفعہ بی بی نے جب گرایا تو میرے مولا سجاد نے پھپھی کو دیکھا, کہنے لگے پھپھی ناکے کو حکم کرتی تو ولیہ خدا ہے, ناکا تیرے حکم سے بیٹھ جاتا. کہا اگر انتظار کرتی تو مر جاتا. اب کہا وہ بیٹا کیوں نہ مرے, باپ کا لاشا سامنے ہو اور بیٹا غسل بھی نہ دے سکے, کفن بھی نہ پہنا سکے. بس آخری جملے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اہل سنت کتابوں میں بھی درج ہے, البدایہ والنہایہ میں جملے لکھے. کہنے لگے میری آقا زادی سیدہ زینب لاشے پر پتھر ہٹائے, پتھر ہٹا کر اس پامال شدہ لاشے کو اٹھایا اور جانتے ہو کیا کیا, رخ کیا مدینے کی طرف. اب اپنے یاد آتے ہیں نا مشکل میں. جانتے ہو میری آقا زادی نے کیا کہا, بطول زادی نے کیا کہا, کہتی ہے نانا میں زینب ہوں. اس کے بعد ایک جملہ کہا نانا صلی علیکہ ملیک السماء, نانا وہ آپ ہیں جس پر فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. نانا ذرا کربلا آ جاؤ, تیرا حسین تیرا حصوں میں تقسیم ہو گیا اور مجھ زینب کو کوئی رونے بھی نہیں دیتا. اللہ اللہ سب دعا کر کے جائیں. ماتم حسین یا حسین. دم کربل وچ ڈال گئے سجاد پانی, یکدم کربل وچ ڈال گئے سجاد پانی, یکدم کربل وچ ڈال گئے سجاد پاک جوانی. ہو لگی مرض جہان تو وکری, لگی مرض جہان تو وکری, جیڑی جگر سجاد دا ڈال گئے سجاد دی پاک جوانی. یکدم کربل وچ ڈال گئے سجاد دی پاک جوانی. یکدم کربل وچ ڈال گئے سجاد دی پاک جوانی. ہو لگی مرض جہان تو وکری, لگی مرض جہان تو وکری, جڑی جگر سجاد دا ڈال گئے سجاد دی پاک جوانی. یکدم کربل وچ ڈال گئے سجاد دی پاک جوانی. سب پڑھو یکدم کربل وچ ڈال گئے سجاد دی پاک جوانی. ہائے باوی سال عمر وچ ودا ٹور دے وانگ ضعیفا, ہائے باوی سال عمر وچ ودا ٹور دے وانگ ضعیفا. ڈٹا بین دا داج لٹیندا, ڈٹا بین دا داج لٹیندا, ید عمر سجاد دی ڈال گئے سجاد دی پاک جوانی. یکدم کربل وچ ڈال گئی سجاد دی پاک جوانی. یکدم کربل وچ ڈال گئی سجاد دی پاک جوانی. یکدم کربل وچ ڈال گئی سجاد دی پاک جوانی. گس پائے بدن زنجیر سجاد دے پاک بدن تے, گس پائے بدن زنجیر سجاد دے پاک بدن تے. ہائے آخری غسل دے ویلے, ہائے آخری غسل دے ویلے,
کر دی کوک نکل گئی سجاد دی پاک جوانی یکدم کربل وچ ڈل گئی سجاد دی پاک جوانی یکدم سجاد دی پاک ہائے ہو جائیدار علودا دیورم سجاد دے دل تے ہائے ہو جائیدار علودا دیورم سجاد دے دل تے آیا ہو پر رنگ دا قیدی آیا ہو پر رنگ دا قیدی تک نگری شام دی حل گئی صلی علی محمد وآل محمد الہی بحق محمد انت المحمود بحق علی انت اللہ بحق فاطمہ انت فاطمی سماعت واللہ بحق حسن المحسن بحق حسین کریم الاسلام اے اللہ پاک محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس عزاداری کا ثواب قیامت تام کا ثواب بانیان کے مرحومین بالخصوص سید حیدر کرار شاہ مرحوم کے نام مال میں درج فرما اے اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما ان کے بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ان کی جو بھی پریشانی مصیبتوں کو دور فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما ہم سب کی جو بھی نیک دلی حاجات منت پوری فرما ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں جو لوگ بیمار ہیں بالخصوص جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کو صحت تندرستی عطا فرما جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما ہمارے بچے یا بچیاں جو امتحانات دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما اے اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں جو والدین اپنے بچوں کو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں غازی ابو الفضل العباس سلام دار علیہ السلام کے صدقے میں ان کی اس پریشانی کو دور فرما ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کو روزگار مہیا عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہمارے بچے جو بیرون ملک روزگار کے لیے گئے ہوئے محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما جو لوگ عشق حسین میں سفر کر رہے ہیں ان کے سفر بے خطر فرما ہم سب کو 14 معصومین علیہ السلام بالخصوص شہدائے کربلا کی زیارت نصیب فرما یا قاہر العدوے یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی 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 ادرکنی فی سبیل اللہ ناد علی مظہر العجائب تجدہن اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا میرے اللہ سلطان عادل امام اعظم علیہ السلام کا ظہور جل فرما ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جو بھی نیک دلی حاجات منت پوری فرما دعائے امام اعظم علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاقاتا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام مرحومین مومنین مومنات اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور جن کا کوئی بھی سورہ فاتح پڑھنے والا نہیں ہے خاندان قزلباش کے مرحومین کے لیے اور بالخصوص زیادی برادران کے مرحومین کے لیے اور بالخصوص سید حیدر کرار مرحوم کے لیے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم المدفون بردتوس
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, अल्लमान 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 मिन फितरतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफत रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मामिल सबज्जार, अस्सलामु अलैका कामिल कुफ़वत तग़यार, अस्सलामु अलैका दाखिल ज़ुल्म व उद्वान, अजलल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बानियान की तरफ से ऐलान है, तमाम हज़रात अक़लीम इमामत के दूसरे ताजदार हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की अलमनाक शहादत के सिलसिला में नकवी बरादरान के ज़रिए तमाम तदीमी सालाना मजलिस अज़ा 29 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को मस्जिद मरियम अलीज़ाबाद में मुनक़्क़द होगी। ज़ाकिर